کرتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا میرے 2 وزیر زمین پر ہیں، میرے 2 وزیر آسمان پر ہیں۔ لی وزیر آیا فی الارض ولی وزیر آیا فی السماء، 2 وزیر میرے آسمانوں پر ہیں، 2 زمین پر ہے۔ آسمانوں پہ میرے ایک وزیر جبرائیل امین ہے، دوسرے میکائیل ہیں، اور زمین پر میرے 2 وزیر ابو بکر و عمر ہیں رضی اللہ عنہ ماں۔ اب خود سوچیں، جبریل بھی وزیر ہے، صدیق بھی وزیر ہے، جبریل آسمانی وزیر ہے، صدیق زمینی وزیر ہے۔ آج میدان جنگ ہے، میدان بدر ہے، جنگ لڑی جا رہی ہے، آسمانی وزیر آ رہا ہے، زمینی وزیر پہلے سے موجود ہے۔ جیسے آسمانی ضمیر ہوا میں نمودار ہوا، میرے آقا نے زمینی وزیر کو خبر دی، فرمایا صدیق تمہیں بشارت ہو، وہ ہواؤں میں، فضاؤں میں، خلاؤں میں جبریل مدد کے لیے آ رہا ہے۔ جبریل آگے ہے، گھوڑا پیچھے ہے، زمین پہ آگے گھوڑے پہ بیٹھ گئے، نظروں سے غائب ہو گئے۔ اے صدیق تمہیں بشارت ہو، وہ پھر میں نے دیکھ لیا، اس کے ہونٹوں پر گرد و غبار ہے، وہ تمہارے ساتھ لڑ رہا ہے۔ یہ مقام، یہ مرتبہ صدیق اکبر کا ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں یہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ اور حضور کتنا لحاظ رکھتے تھے، کتنا خیال رکھتے تھے صدیق اکبر کا، کہ ایک دن حضور کی محفل میں صدیق اکبر جلوہ گر، حضرت ربیعہ بن کعب صحابی موجود، گفتگو ہو رہی ہے، اور دوران گفتگو حضرت ربیعہ بن کعب کی زبان پہ ناپسندیدہ بات آ گئی۔ وہ بات اچھی نہیں تھی، ناپسندیدہ بات تھی، مکروہ بات تھی، اور وہ بات صدیق اکبر سے کہی گئی۔ تو جب صدیق اکبر سے یہ کہا گیا تو میرے نبی کریم علیہ السلام نے سنا اور ارشاد فرمایا کہ ایسا نہ کرو، بلکہ صدیق اکبر کے لیے مغفرت کی دعا کرو، بخشش کی دعا کرو، معافی کی دعا کرو، اس قسم کی باتیں ان سے نہ کرو۔ اور ایک دن حضور تشریف لے جا رہے تھے، الاستیعاب میں اس روایت کو لیا، صدیق اکبر بھی ساتھ جا رہے تھے۔ ایک بندہ آیا اور صدیق سے آگے چلنے لگا، حضور جا رہے ہیں، دوران سفر صدیق اکبر صاحب، بندہ آگے جانے لگا، میرے آقا نے ٹوکا، روکا، فرمایا تو اس سے آگے چلتا کیوں ہے جو تجھ سے بہتر ہے؟ حضور یہ بھی پسند نہ فرماتے کہ جس گلی سے صدیق گزرے کوئی اس سے آگے گزرے۔ گلی سے گزرتے تو حضور یہی چاہتے، جیسے مقام صدیق کا سب سے آگے ہے، چلے بھی رستے میں تو سب سے آگے چلے، پیچھے نہ رہے۔ یہ مقام کیا تھا؟ صدیق اکبر کا بارگاہ مصطفیٰ، جس کو اللہ اولیت دے دے، جس کو حضور اولیت دے دے، جس کو حضور مسلح پر لائے، جو ہر قدم پر حضور کے ساتھ ہو، جو ہر قدم پر سب سے آگے ہو، اس کو تو آگے ہی رکھنا چاہیے، آگے ہی رہنا چاہیے، چونکہ آگے رہنا انہی کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اسی پر بس نہیں، بلکہ تھوڑا آگے جا کے ذرا بات کو سمجھیں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ جب لشکر چلتے ہیں نا، لشکر، پھر لشکر میں کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے لشکر کا قلب جس کو دل کہتے ہیں، مرکز۔ جب پیدل لشکر چلتے تھے، ایک لشکر کا مرکزی حصہ ہوتا تھا، اس کو قلب لشکر کہتے تھے۔ اس میں خاص طاقتور، تنومن، چاقو چوبند، چست دستاندر ہوتا تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر دشمن قلب لشکر تک پہنچتا ہے تو اسے مکمل طور پر بدلا اور مکمل طور پر وہ آگے جائے۔ ایک لشکر کا میمنہ ہوتا تھا، دائیں طرف ایک جماعت جاتی، ایک بائیں طرف جماعت جاتی، جس کو میسرہ کہتے تھے۔ کیا بولتے تھے؟ میسرہ۔ لشکر کو ترتیب دیتے وقت ایک جماعت دائیں رکھتے، ایک بائیں رکھتے، ایک بیچ میں رکھتے۔ بیچ کے حصے کو قلب لشکر کہا جاتا ہے، دائیں طرف کو میمنہ رکھا جاتا ہے، بائیں طرف کو میسرہ کہا جاتا ہے۔ جب بدر کی طرف لشکر جانے لگا تو حضور نے میمنہ پر صدیق اکبر کی ڈیوٹی لگائی، دائیں طرف میمنہ پر حضرت صدیق اکبر کی ڈیوٹی لگائی، اور میسرہ بائیں طرف سربراہی کے لیے جناب علی کی ڈیوٹی لگائی۔ اس کی ڈیوٹی لگائی جناب علی کی۔ اب لشکر آگے جا رہا ہے، یہ بدر کی طرف جا رہے ہیں۔ مسند ابو یعلا کے اندر یہ روایت موجود ہے، حدیث کی کتاب، مستند کتاب مسند ابو یعلا، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ لشکر بدر کی طرف جا رہا ہے، میمنہ پہ صدیق اکبر، میسرہ پہ جناب علی،
میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ کیا ہوا، وَنَزَلَ میکائیل علیہ السلام، فرمایا انزل جبریل، جبریل امین نازل ہو گئے، فی الف من الملائکہ، 1000 فرشتوں میں۔ اب جب جبریل آنے لگے 1000 فرشتے ساتھ تھے تو وہ کہاں پر اترے؟ میرے آقا نے فرمایا عن میمنۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل جن 1000 فرشتوں کی سربراہی کر رہا تھا، لیڈ کر رہا تھا، کمانڈر بن کے آ رہا تھا، وہ پوری جماعت اس طرف اتر گئی جس طرف صدیق اکبر میمنہ پہ سربراہی کر رہے تھے۔ میمنہ کی طرف جبریل 1000 فرشتوں کی جماعت میں اترے، وفیہا ابو بکر، اور اسی میمنہ میں ابو بکر تھے، ونزل میکائیل المیسرہ، اور حضرت میکائیل میسرہ کی طرف نازل ہوئے، بائیں طرف جو جماعت جا رہی تھی، اور جناب علی فرماتے ہیں وَأَنَا فِي الْمَيْسَرَةِ، اور میں میسرہ میں تھا، میں کس میں تھا؟ بائیں طرف تھا۔ علماء نے فرمایا کہ فرشتہ جبریل بھی نازل ہو رہا تھا اور فرشتہ میکائیل بھی نازل ہو رہا تھا، لیکن جبریل امین کو میکائیل پر فضیلت حاصل ہے، جبریل کو میکائیل پر فضیلت حاصل ہے۔ جبریل امین کا میسر میمنہ میں نازل ہونا اور حضرت میکائیل کا میسرہ میں نازل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جدھر فضیلت زیادہ تھی وہاں زیادہ فضیلت والا فرشتہ اترا، اور جس طرف فضیلت اس سے کم تھی وہاں اس سے کم فضیلت والا فرشتہ اترا۔ تو جبریل صدیق کی طرف اترے اور میکائیل حضرت علی کی طرف اترے، گویا کہ پتہ چلا کہ جو جبریل و میکائیل کا مقام ہے وہی حضرت علی اور صدیق اکبر کا مقام ہے۔ اللہ پاک نے دونوں میں یہ فرق رکھا اور دونوں میں یہ تفاوت اور کمی بیشی رکھی۔ یہ مقام بیان کرنے والے کون ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام۔ آخری بات کہہ کے بات ختم کرنے لگا ہوں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ گھر میں کبھی کبھار حالات دگرگوں ہو جاتے، میاں بیوی آپس میں جب گفتگو کرتے ہیں تو کبھی کبھار سستی، تندی، تیزی، تلخی آ جاتی، اور میرے آقا جیسے ہمارے نبی ہیں، جیسے اللہ کے محبوب ہیں، ویسے آپ گھر میں بطور شوہر بھی حیثیت رکھتے تھے، اور حضور کے شوہر ہونے نے ہمیں بتایا کہ شوہر کیسا ہوتا ہے۔ اگر حضور شادی نہ فرماتے، حضور شوہر نہ ہوتے تو دنیا کے شوہروں کا آئیڈیل کون ہوتا؟ تو حضور گھر میں بطور شوہر بھی تھے، اور ایسے شوہر تھے کہ جیسے عام گھر میں بیوی ناراض ہو جاتی ہے تو حضور بھی اپنی ازواج مطہرات کو ناراض ہونے کی گنجائش دیتے تھے، ناراض ہونے کی گنجائش بھی دیتے تھے، تاکہ امت کو پتہ چلے کہ میرا بیویوں سے کیا برتاؤ ہے، امت بھی سیکھے۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ سے حضور نے فرمایا عائشہ جب تو ناراض ہوتی ہے تب بھی مجھے پتہ چلتا ہے، تو راضی ہوتی ہے تب بھی مجھے پتہ چلتا ہے۔ عرض کیا وہ کیسے؟ میرے آقا نے فرمایا جب تو ناراض ہوتی ہے تو تو کہتی ہے رب ابراہیم کی قسم، اور جب تو خوش ہوتی ہے تو کہتی ہے رب محمد کی قسم۔ تو حضور